تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ ہم اس پاک ذات کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور مغفرت چاہتے ہیں۔ اس نے خصوصی طور پر ہمیں طاعتوں کے موسم سے نوازا، جو کہ بڑا خوشگوار راستہ ہے۔ جو اس کی طرف سبقت لے گیا وہ بدلہ دینے والے اللہ کی خوشنودیوں کی بلندی پر پہنچ گیا۔ اے اللہ، تیرے لیے ان نعمتوں پر لا زوال حمد ہے جنہیں نہ شمار کیا جا سکتا ہے اور نہ وہ ختم ہونے والی ہیں، اور ہم تجھ سے شکر ادا کرنے کی توفیق مانگتے ہیں۔ بے شک شکر معبود کی نعمتوں کو باقی رکھتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی گواہی جس کے بدلے ہم جنتوں میں اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور اسوہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ روزہ رکھنے اور قیام کرنے والوں میں سب سے بہتر ہیں۔ آپ فضیلت میں بے مثال ہیں۔ اے اللہ ہمارے رب، تو درود نازل کر ان پر جو محمد و احمد ہیں، ان کے پاک باز اہل خانہ پر جو تقوی کے مہینے میں عظمت و سربراہی کو پہنچے ہوئے ہیں، ان کے معزز صحابہ پر جنہوں نے رمضان رکوع و سجدہ کی حالت میں گزارا، تابعین پر اور ان لوگوں پر جنہوں نے سب سے خوشگوار انجام کی امید کرتے ہوئے ان کی اچھی طرح پیروی کی۔ اے اللہ بہت زیادہ سلامتی نازل کر جب تک احسان کرنے والے صبح و شام احسان کرتے رہیں۔ اللہ کے بندو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی روزے کا جوہر اور اس کا نچوڑ ہے، اس کا لب لباب اور مقصد ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ۔ اے انسان، تقوی کی طرف سبقت کر اور بھلائی کی طرف جلدی چل جب تک تجھے مہلت حاصل ہے۔ تقوی کتنا خوبصورت ہے، اس کا راستہ کتنا سیدھا ہے، اس کے ذریعہ انسان اپنے عمل کو بلند کرتا ہے۔ مومنو، آج جہاں ہماری امت مسلمہ اپنے مہینے کی لازوال خوشبو، اس کے بابرکت دنوں سے شاد کام ہو رہی ہے، شاندار پوشاکوں سے آراستہ اس کے وسیع خیر کے سائے میں جی رہی ہے، اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہو رہی ہے، اس کے چشمہ سے سیراب ہو رہی ہے، اس کے نور سے روشنی حاصل کر رہی ہے، اس کے پیارے چہرے کو غور سے پڑھ رہی ہے، وہیں وہ جلد ہی خیر، سخاوت اور احسان کے مہینے کے نصف تک پہنچ جائے گی۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں طاعتوں کی نہریں جاری ہو چکی ہیں، بھلائی و نیکی کی کلیوں سے پھول کھل چکے ہیں۔ مسلمانوں نے بڑے شوق سے اس کے مقاصد و اسرار پر کان دھرا اور عاجزی کے ساتھ اس کے چھپے مقاصد اور خبروں کو کان لگا کر سنا۔ اس کے دن تقرب کے کاموں اور خوشیوں کے ساتھ رواں دواں ہیں۔ اس کی راتیں تلاوت کی جانے والی آیات اور روشنی سے منور ہیں۔ ایسا موسم جسے رحمان نے بابرکت بنایا اور قرآن نے لازوال کر دیا۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے روزہ کو مشروع کیا تاکہ مسلمان اپنی عبادت کی اچھی عادتوں کی تجدید کرے اور بھلائی میں اپنی معروف سرگرمی کو دوبارہ شروع کرے۔ یوں وہ ایمان کے مراتب طے کرے اور نیکی اور احسان کرنے والوں کی صفات سے سرفراز ہو۔ شارع حکیم نے روزہ اور اس کی ظاہری شکلوں پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس نے روح کی بلندی، نفس کے عروج، اس کی حفاظت، اعضاء و جوارح کو پاک کرنے اور انہیں مادی کھائی سے اٹھا کر ایمانی بلندی و رفعت کے افق تک پہنچانے پر توجہ دی۔
اسی لیے اللہ نے دوسری عبادتوں کے بنسبت اس عبادت کو اپنے لیے خاص کیا، جیسا کہ صحیحین میں ہے، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزہ کے، وہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ ایسا مہینہ جسے عرش کے الہ نے اعزاز بخشا، اللہ اس شخص پر رحم کرے جس پر راستے تنگ ہو گئے ہیں، وہ ہم پر مہربان ہے۔ کیا ایسا پر امید شخص ناکام ہے جو رحم کرنے والے معبود سے شرمسار دل کے ساتھ دعا کرتا ہے؟ مومنو، یہ مبارک ایام اچھا موقع ہے کہ نفس کا جائزہ لیں، عمل کی اصلاح کریں، اختلافات اور تفرقے کو چھوڑ دیں، عقل اور مکالمے کی زبان کو فیصل بنائیں، نیکی و تقوی پر تعاون کریں، کیونکہ اس معزز مہینے میں بھلائیوں اور نیک کاموں میں باہم سبقت کرنے کے عظیم اسباق موجود ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم بھلائیوں میں باہم سبقت کرو۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کامل ترین طریقہ تھا، حصول مقصد کا سب سے عظیم ذریعہ تھا، وہ نفس پر سب سے آسان تھا۔ ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ میں سے تھا کہ آپ مختلف انواع کی عبادت بکثرت کیا کرتے، جبریل علیہ السلام کے ساتھ آپ قرآن کا مذاکرہ کرتے، آپ اس میں بکثرت صدقہ و احسان، تلاوت قرآن، نماز، ذکر اور اعتکاف کیا کرتے، اور اس میں ایسی عبادتیں کرتے جو دوسرے مہینوں میں نہیں کرتے۔ اللہ کے بندو، آپ اپنے پختہ ارادے کو مہمیز دیں، اپنے عزم کو مضبوط کریں، اپنی طرف سے اللہ کو بھلائی دکھائیں، اپنے دلوں کو خیالات کے خواب سے بیدار کریں، اپنی نظروں کو حرام چیزوں سے روکیں۔ سعادت مند وہ ہے جو طاعت کی زینت سے آراستہ ہو، سعادت مند وہ ہے جو طاعت کی زینت سے آراستہ ہوا اور جماعت کے چراغ سے اس نے روشنی حاصل کی۔ روزہ دارو، قیام کرنے والو، خرچ کرنے والو، اللہ کا فرمان ہے یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے سخی تھے، سب سے زیادہ رمضان میں سخاوت کیا کرتے تھے، آپ صدقہ کرنے میں تیز ہوا سے بھی بڑھ کر تھے۔ لہذا بابرکت مہینے میں خوب خرچ کرو، سخاوت سے کام لو۔ سنو اے معزز اور سخی لوگو، اللہ نے تم پر جو فیض کیا ہے اس سے خوب سخاوت کرو، ہاتھوں کو نوازش و بخشش کے ساتھ بڑھاؤ، تاکہ اس سے تم قرض داروں کی پریشانی، محتاجوں کی ناداری، پریشان حال لوگوں کی خستہ حالی کو ختم کر سکو، اور ان قیدیوں کو رہا کر سکو جو تمہاری بخشش و نوازش کے منتظر ہیں اور جو تمہارے احسان اور سخاوت کے مشتاق ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کا پورا بدلہ دے گا اور سب سے بہترین روزی دینے والا ہے۔ صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن نہیں جس میں بندے صبح کرتے ہوں مگر دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کو مزید عطا کر، دوسرا کہتا ہے اللہ نہ خرچ کرنے والے، اے اللہ خرچ نہ کرنے والوں کو بربادی دے دے۔ لوگ یا تو رحم کیے جانے والے توفیق یافتہ ہیں یا محروم کیے جانے والے بخیل۔ تم دوسروں کو نفع پہنچانے کے لیے اپنے ہاتھوں کو خیر کے ساتھ بڑھاؤ۔ تمہارا رفاہی کام محفوظ پلیٹ فارم اور قابل اعتماد ادارے کے تحت ہونا چاہیے، اور شاہ سلمان مرکز برائے امداد و انسانی اعمال اور احسان پلیٹ فارم برائے رفاہی کام اس بابرکت ملک کے کارناموں اور رفاہی و انسانی اعمال کی حمایت کے لیے اس ملک کے سربراہان کی کوششوں کے روشن نمونے ہیں۔ یہاں احسان پلیٹ فارم سے رفاہی کام کی قومی مہم اور سربراہان حفظہم اللہ کی طرف سے سخاوت سے پر امداد احسان پلیٹ فارم سے رفاہی کام کی قومی مہم و سربراہان حفظہم اللہ کی طرف سے سخاوت سے پر
امداد کو سراہا جاتا ہے۔ اس ملک کی تاسیس سے ہی رفاہی عمل کی حمایت اور اس کے فروغ کے تئیں اس بابرکت ملک کے اہتمام کا یہ عملی مظہر ہے، جس کا تقاضا ہے کہ ملک کے دینی و تعلیمی، اجتماعی و امدادی، طبی و رفاہی، عالمی، انسانی و تہذیبی پیغام کو پہنچانے میں مدد کی جائے۔ اسی طرح اس سے گداگری کا مظہر بھی رکے گا، جس سے بھکاری اور دینے والے دونوں اذیت محسوس کرتے ہیں۔ اس کی برائی ظاہر ہے، اس کی اذیت واشگاف ہے، اور یہ جرم کا پیش خیمہ ہے، اور عمل اور پہم سعی کے منافی ہے۔ اسی طرح یہ رائج نظام عام آداب، تہذیبی سلوک و برتاؤ کے بھی خلاف ہے، اور یہ سستی و بیکاری پر ابھارتی ہے، سماج میں اقدار کی خوبصورتی کو مسخ کرتی ہے۔ ان بابرکت ایام میں صدقہ اور فرض زکوٰۃ ادا کرنا کیا ہی اچھی عبادت اور تقرب کا کام ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے جس کے ذریعہ آپ ان کو پاک و صاف کریں، اور کیا ہی اچھی بات ہو کہ خوب نوازش کی جائے، خوب خرچ کیے جائیں۔ رفاہی کاموں میں وقف، وصیت اور اوقاف کے فنڈ پر توجہ دی جائے، اس لیے کہ وہ پائیدار اور نظام کے تحت ہوتے ہیں، ان میں شفافیت اور صداقت ہوتی ہے۔ عام مصالح کو پورا کرنے والے امور پر توجہ دی جائے، جیسے شفا خانے اور ڈائلائسس سینٹرز، راستے بنانا، گھر مہیا کرنا، کنواں کھودنا، پانی پلانا، توحید پر مبنی نفع بخش علم نشر کرنا، قرآنی حلقات کو مدد دینا، مصحف اور سنت و احکام کی کتابیں وقف کرنا، اور صدقہ جاریہ کرنا جن سے عام منفعت حاصل ہوتی ہو، ترقی کے مجالات پیدا ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں تاجروں، خوشحال لوگوں اور کاروباری حضرات کو نمونہ ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی صدقہ کو ظاہر کرنا اور اس کا اعلان کرنا زیادہ اچھا ہوتا ہے، تاکہ دوسرے لوگ بھی اقتداء کریں، جس سے اجر بڑھے اور اثر باقی رہے۔ اللہ کا فرمان ہے، تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اس کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ اللہ کے بندو، اعمال کا رخت سفر باندھ لو جب تک زندگی میں وسعت ہے، اور اس مہینے کے باقی بچے قیمتی اوقات کو غنیمت جانو، بطور خاص اس عشرے کو، کیونکہ اجر بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت، اس کی بڑائیاں بیان کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت میں برکتوں سے نوازے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم روزے کے ذریعے اس کی طرف رجوع کرتے اور دوڑتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہم اس سے امید کرتے ہیں کہ وہ برائی کو پوری طرح دور کرے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں، جو تمام مخلوقات میں جہانوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہیں۔ اللہ ان پر رحمتیں، برکتیں اور بہت زیادہ سلامتی نازل کرے، ان کے آل بیت اور صحابہ پر، جو ان میں سب سے بہتر ہیں، جن کے اخلاق و فطرت کو روزانہ نکھارا، اور تابعین پر اور اچھے طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر، جب تک رمضان توبہ کرنے والوں کی آنکھوں سے آنسو بہائے۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور رحمت، مغفرت اور احسان کے اس مہینے میں بکثرت نیک اعمال کرو، اور ان کے قبول ہونے کی امید رکھو۔ پھر ان کے بعد احسان کرنے والے اللہ کا مسلسل شکر ادا کرو، تم خوشنودی سے سرفراز ہوگے اور نعمتوں سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ مومنوں، رمضان محنت، جد و جہد اور عمل کا مہینہ ہے، یہ فتوحات اور کامیابیوں کے حصول کا مہینہ ہے۔ اسی رمضان میں ہجرت کے دوسرے سال مسلمان
مسلمانوں کو اپنی پہلی بڑی جنگ غزوہ بدر میں فتح حاصل ہوئی۔ پھر اس کے بعد مشرق و مغرب میں مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، جن میں سے بہت سی اسی مبارک مہینے میں ہوئیں۔ چنانچہ اللہ کے بندو، سستی، کاہلی اور کمزوری کو اپنے سے دور پھینکو۔ سستی، کاہلی، کمزوری کو اپنے سے دور پھینکو۔ کامیابی اور کامرانی کے اسباب یعنی توکل اور جد و جہد کو اپناؤ، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے مضبوط عزم و ارادے کے ساتھ آخری عشرہ کا استقبال کرو۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں ایسی محنت کرتے تھے جو دوسرے دنوں میں نہیں کرتے۔ اور صحیح بخاری میں ہے، جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے۔ پس اے لوگو، اپنی کمر کس لو، اس کی راتوں کو زندہ کرو، تمہاری آنکھ ندامت کے آنسو بہائے۔ میرا رب بخشنے والا، مہربان، محبت کرنے والا، بردبار، کریم اور بے شمار نعمتوں والا ہے۔ روزہ رکھنے اور قیام کرنے والوں، تمہیں یہ چند بابرکت دن مبارک اور خوشگوار ہوں۔ فرائض اور نوافل کے ذریعے اپنے رب کا تقرب حاصل کرو۔ جو عظیم اعمال تم سے رہ گئے ہیں ان کی تلافی کرو۔ تقرب کی چاشنی سے لذت آمیز قیام، اعتکاف، گریہ وزاری اور دعا کے ساتھ لطف اندوز ہو۔ ابھی موقع باقی ہے، تجارت نفع بخش ہے، خاص طور پر ان کے لیے جنہوں نے رمضان کے دنوں کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا اور اپنی جان کو کوتاہی کے راستوں پر ڈال کر ہلاک کر دیا۔ اس عظیم اور باد رحمت والے مہینے میں اچھی دعاؤں سے زبان کو تر رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کی آیات کے ضمن میں دعا کا ذکر کیا ہے، فرمایا، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہو میں قریب ہوں۔ دعا جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ لہٰذا اپنے ہاتھوں کو عاجزی کے ساتھ اٹھاؤ، اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنی امت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی سے اصرار کے ساتھ دعا کرو۔ اس کے سامنے اپنی فریاد اور پکار پیش کرو کہ وہ ہر جگہ کے کمزور، مصیبت زدہ، مظلوم بھائیوں کی مدد فرمائے، ان کی تکلیفوں، پریشانیوں، مصیبتوں اور غموں کو دور کرے۔ بے شک وہ سننے والا اور دعا قبول کرنے والا ہے۔ یہ باتیں ہوئیں، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ درود و سلام بھیجو رحمت و ہدایت والے نبی پر، جو روزے داروں میں سب سے افضل اور قیام کرنے والوں میں سب سے معزز ہیں، جس کا تمہیں تمہارے رب العالمین نے حکم دیا۔ چنانچہ وہ سب سے سچا فرمانے والا فرماتا ہے، بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اور صحیح حدیث میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اس کے بدلے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اے میرے رب، نبی پر درود نازل فرما جب تک سحر اور رات کی تاریکی میں ستارے چمکتے رہیں، اور ان کی آل اور تمام صحابہ پر بھی جو فضل اور اعلیٰ ہیں، حسن سیرت کے حامل ہیں۔ اے اللہ، درود و سلام نازل فرما ہمارے نبی محمد اور ان کے پاکیزہ آل و اولاد پر، ان کے روشن صحابہ پر اور ان کے خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان و علی پر، ان سے اور تمام صحابہ و تابعین سے راضی ہو جا، اور ان لوگوں سے جنہوں نے روزے جزا تک اچھی طرح سے ان کی پیروی کی، اور ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے احسان، سخاوت، کرم سے، اے اکرم الاکرمین۔ اے اللہ، ہمیں متقی اور نیک لوگوں کے راستے پر چلا، ہمیں اپنے چنیدہ اور بزرگ لوگوں میں شامل فرما، اور ہم سب کو اپنی رحمت کے ساتھ جہنم سے آزادی عطا فرما۔ اے عزیز و غفار، اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، دین کے قلعہ کی حفاظت کر، اس ملک
کو اور مسلمانوں کے بقیہ ملکوں کو پرامن پرسکون سخاوت والا اور خوشحال بنا۔ اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن عطا فرما، ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کو توفیق یاب کر اور حق و درستی کے ساتھ ہمارے امام و سربراہ کی تائید فرما۔ اے اللہ ہمارے سربراہ خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو اس چیز کی توفیق دے جس میں اسلام کا غلبہ اور مسلمانوں کی بھلائی ہو، جس میں بندوں اور ملکوں کی بھلائی اور درستگی ہو۔ اے اللہ انہیں بہترین بدلہ عطا فرما ان عظیم خدمات اور اعلیٰ دیکھ بھال کے بدلے جو کچھ انہوں نے حرمین شریفین ان کے زائرین اور معتمرین کے لیے پیش کیا ہے وہ برابر کر رہے ہیں۔ یا رب مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو توفیق یاب کر۔ اے اللہ ہمارے امن کے محافظوں اور ہماری سرحدوں کے نگہبانوں کو توفیق یاب کر۔ اے اللہ جو ہمارے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اسے خود اس کے نفس میں الجھا دے، اس کی چال کو اسی پر پلٹ دے، اس کی سازش کو اس کی تباہی بنا دے۔ اے دعاؤں کے سننے والے، اے اللہ امت کو کتاب و سنت پر متحد کر دے۔ اے نوازش و فضل و احسان والے رب، اے اللہ تیرا لشکر شکست نہیں کھاتا، تیرے وعدے کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، تو ہر جگہ کے کمزور مسلمانوں کو نجات دے۔ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی مدد فرما، مسجد اقصی کو قیادت کے دن تک معزز، مسجد اقصی کو قیامت کے دن تک معزز اور بلند و بالا محفوظ رکھ۔ اے اللہ جیسے تو نے اپنے اولیاء کی بدر کے دن فرقان کے دن مدد فرمائی ویسے ہی ہر زمانے اور ہر جگہ میں ہمارے بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کے دشمنوں کو تباہ کر دے، ان کی جماعت کو منتشر کر دے، انہیں لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دے۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا ہمیں معاف فرما دے۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے۔ ہمارے رب ہماری دعائیں قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ہمیں ہمارے والدین، ان کے والدین، تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے، چاہے وہ زندہ ہوں یا وفات پا چکے ہوں۔ بے شک تو سننے والا، قریب اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔